الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله آؤ کہ کریں ان کے لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر و انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غمخوار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں، زہرا و علی کی ہر رنگ میں ہیں سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ سورج کرے شبنم سے کہ جگنو سے ستارہ، یا پھول سے تتلی، اس زلف معنبر کے ہیں اسرار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی، اخلاص نبی کی ہوتی تھی اگر لہجہ و گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں سب سے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء بنایا، جس نبی کو کمال حسن و جمال عطا فرمایا، ہمیں اس پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے حسن اخلاق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ہر باب بے پناہ وسعتیں رکھتا ہے۔ یہ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے والے اپنی عزتوں میں، اپنی نام کے اندر، اپنے شرف کے اندر اضافہ کرتے ہیں جب وہ سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ بزبان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت جو کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں، آپ کے اوصاف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیان کر کے اپنی عزتوں میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ فرماتے ہیں کہ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي، کہ میں اپنے ان اقوال اور ان قصیدوں کے ذریعے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتا، وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ، بلکہ میں تو اپنے ان اشعار کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ذریعے سے عزتیں عطا فرماتا ہوں۔ آقا کا ذکر کر کے میری بات کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، میری بات کو عظمت و شان مل جاتی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شانیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ان کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. آقا کے ذکر سے تو ہماری عزتوں میں ہی اضافہ ہوتا. تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو ذکر کرنا، ان کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن آقا کے اس حسن و جمال کو ذکر کر کے، پیکر انوار کا ذکر کر کے ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ درمیانے قد کے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ مبارک بھی چوڑا تھا. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک آپ کے کانوں کی لو تک پہنچ جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ انہوں نے سرخ داری دار حلے میں زیب تن کیے ہوئے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے آپ سے بڑھ کر زیادہ حسین کسی شخص کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سرخ داری دار لباس پہنا ہوا تھا اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سرخی مائل سفید رنگ والے تھے، آپ کا حسن مبارک تو پہلے ہی جو ہے نا وہ اپنے عروج پر تھا، لیکن جب سرخ داری دار لباس پہنا تو فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کے کوئی حسین نظر ہی نہیں آتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے. آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک پر گوشت، یعنی گوشت سے بھرپور تھے. آپ کا سر انور بڑا تھا، مضبوط جوڑوں والے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر، سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک دار تھی. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو گویا اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی حسین کو فرماتے ہیں نہ کبھی میں نے پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. مختلف احادیث ہیں جن میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہیں تھوڑے اوصاف ذکر کیے، کہیں زیادہ اوصاف ذکر کیے. ایک حدیث ایسی ہے جس میں اوصاف کی ایک طویل فہرست ہے. اس کو روایت کرنے والے بھی کون ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور روایت ظاہر ہے حضرت امام حسن کی پیدائش ہجرت کے موقع پر ہوئی ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کیے ہوئے 13 سے زائد سال گزر چکے. ہجرت کے موقع پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ کو نبی پاک کی پیدائش کے واقعات، بچپنے کے واقعات، جوانی کے واقعات اس انداز سے نہیں معلوم، نہ خود دیکھ سکے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ کے بیان کرتے ہیں، اور دیکھے کس حسین انداز سے بیان کرتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ شوہر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 40 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، جبکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی. لیکن اس 40 سال کی عمر میں آپ نے پہلے بھی کئی افراد سے شادی کی. ان میں ایک ہیں حضرت ابو حالہ. ان کا وصال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے ساتھ جنگ جمل میں ہوا. تو
ان کے بیٹے ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تو شانوں والے تھے، لوگوں کے سینے میں بھی آپ کی شان و عظمت کے آپ بھی معترف تھے۔ کوئی منکر بھی ہوتا، کافر بھی ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمتوں کے سامنے چپ نہ رہ سکتا تھا، کبھی جھوٹ نہ بول سکتا تھا کہ وہ حسینہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک فرماتے ہیں یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کو چاند چمکا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سر والے اور آپ کے بال مبارک خمدار سیدھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے درمیان میں اگر خود سے کوئی مانگ نکل آتی تو اس مانگ کو نکلا رہنے دیتے، ورنہ خود سے بناؤ سنگار کر کے اپنی مانگ کو نکالا نہیں کرتے تھے، بلکہ خود سے اس مانگ کے اندر نور ظاہر کرنا جب مقصود باری ہوتا تو وہ خود سے مانگ نکل آتی تھی۔ فرماتے جب بال لمبے ہوتے تو آپ کی کانوں کی لو تک پہنچ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ سرخی مائل سفید تھے، نہ بالکل سفید کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر بندے کی آنکھوں میں حسن نظر نہ آئے۔ سفیدی خالی جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک میں اللہ تعالیٰ نے درمیانی سرخی رکھی تھی، سرخی مائل سفید تھے، گویا جس طرح گلاب کی پنکھڑیاں کھلتی نظر آتی ہیں اسی طرح گلابی مائل آپ کا چہرہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ سرخی مائل سفید، کشادہ پیشانی والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بمیں مبارک گنی تھیں، اور آپ کی بمیں دور سے دیکھنے والے کو یوں لگتی کہ جیسے ملی ہوئی ہیں، اور کوئی غور سے دیکھتا، قریب آ کے دیکھتا تو اس کو اس میں فاصلہ نظر آتا۔ بموں کے درمیان میں قریب سے غور سے کوئی دیکھتا تو اس کو فاصلہ نظر آتا، اور ان بموں کے درمیان میں ایک رغ جلال بھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشانی پر دونوں بموں کے درمیان ایک ایسی رغ تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آتا، غضب کی وجہ سے اس رگ کے اندر خون دوڑنے لگتا اور وہ دور سے نظر آنے لگتی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک لمبی اور درمیان سے تھوڑی سی ابار والی تھی، اس میں نور چمکتا تھا جس کی وجہ سے وہ آنکھ بلند نظر آتی، وہ ناک مبارک بلند نظر آتی۔ فرماتے ہیں کہ بینی مبارک بلند لگتی، لیکن غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا کہ یہ ویسے بلند نہیں ہے، لیکن اس کا ایک خاص نور تھا جس نور کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بینی مبارک کی رفعت نظر آنے لگتی، جس کو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بھی گنی تھی، گال مبارک بالکل صاف ستھرے اور متوازی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک کشادہ تھا، سامنے والے دانتوں کے درمیان میں ایک خلا تھا جس سے نور نکلا کرتا تھا۔ آپ کی گردن صاف ستھری چاندی کی طرح چمکدار تھی، سینہ اور پیٹ مبارک برابر تھا، چوڑا سینہ، اور خود سینے سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لائن تھی۔ اس کے علاوہ بقیہ پورا بدن مبارک خصوصاً پیٹ اور چھاتیاں بالوں سے خالی تھیں۔ سینہ مبارک کا اوپری حصہ اور کلائیاں مبارک، اس کے علاوہ کندھے، یہ ان کے اوپر بال موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
چلتے تو عاجزی کے ساتھ پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، اکثر نظریں جھکا کر رکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک میں 17 یا 18 بال سفید تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال کی عمر مبارک میں 17 یا 18 بال تھے جو سفید نظر آتے تھے، 20 کی تعداد پوری نہ تھی۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حلیہ مبارک ہے جو صحابہ کرام نے جس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو بعض صحابہ کہتے ہیں ہم براہ راست دیکھ ہی نہ پاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو ذکر کیا، پہلی نگاہ کے اندر جو چیزیں انہوں نے دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہوئے بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ان سے بڑھ کر کسی کا انداز الگ ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو ذکر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو تھا پیکر مبارک، اس پیکر کے اوپر، اس جسم اقدس پر جو آپ لباس زیب تن فرماتے تھے وہ بھی مختلف چیزیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک پر امامہ زیب تن فرماتے، اس امامے کے مختلف رنگ احادیث میں بیان کیے گئے، جن میں ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر سیاہ امامہ زیب تن فرمایا۔ اس کے علاوہ سفید، سبز، زرد اور سرخ داڑھی دار لباس امامے کے اندر آپ نے استعمال فرمایا۔ حضرت حدیث پاک کی کتاب ہے صحابہ کرام کے احوال کے متعلق الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، جبکہ لوگ زیارت کے لیے جمع تھے، آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے اپنے کپڑے کے دونوں کنارے اپنے کندھے پر ڈالے، اپنے سر اقدس پر سفید امامے سے لپیٹے باہر تشریف لائے۔ پس آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ یعنی بڑی مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر سفید امامہ زیب تن کیا ہوا تمام صحابہ نے دیکھا۔ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث پاک بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قد عاصب رأسہ بعصابۃ دسمۃ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹیالے رنگ کا سیاہ امامہ زیب تن فرمایا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر زرد امامہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وعلیہ امامۃ قطریۃ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے کہ آپ کے سر اقدس پر قطری امامہ تھا۔ قطری امامہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سرخ داڑھی دار کپڑے کو قطری کپڑا کہتے ہیں، گویا سرخ داڑھی دار امامہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمایا۔ یوں بہت سے امامے جن کے کلر پہلے بیان کیے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمائے۔ اس کے علاوہ قمیض مبارک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیصہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قمیض تھی، اور قمیض کی بازوؤں کے متعلق، کلائیوں کے متعلق بیان فرماتے ہوئے صحابی ذکر کرتے ہیں کہ کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک بازوؤں کی جو لمبائی تھی وہ گھٹ تک تھی، ہاتھوں کے کلائیوں سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام
قمیص کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالبیاض من الثیاب لیلبسها احیاؤکم وکفنوا فیہا موتاکم فإنہا من خیر ثیابکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا علیکم بالبیاض من الثیاب، کہ تمہارے لیے بہترین کپڑا، فرمایا علیکم بالبیاض، یہ حکمیہ جملہ ہے کہ تم سفید رنگ کے لباس کو لازم پکڑ لو، فرمایا یہی لباس تمہارے زندہ پہنے، وکفنوا فیہا موتاکم، اور اپنے فوت شدگان کو بھی اسی کپڑے کے اندر کفناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں لباس تو دوسرے بھی جائز ہیں، لیکن دین متین کی تعلیم حاصل کرنے والے خصوصاً اولیاء کرام کی سیرت سے درس لیتے ہوئے آج بھی ہمارے مدارس کے اندر سفید لباس کو اپنایا جاتا ہے۔ سفید امامہ، سفید لباس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت سے اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بہاریں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ قمیص کے نیچے ازار مبارک آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کھانے کھایا کرتے، ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لائق اصابعہ الثلاثہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیاں مبارک چاٹ لیا کرتے تھے۔ ان انگلیوں کی تفصیل میں فرمایا گیا کہ ان میں ایک انگوٹھا اور انگشت شہادت اور وسطیٰ یعنی درمیانی انگلی، ان 3 انگلیوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد ان کو چوس لیا کرتے تھے، چاٹ لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، تو لہذا برتن کو بھی اچھی طرح سے صاف کر کے کھانا، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چوس لینا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تو ٹیک لگا کر نہ کھایا کرتے تھے، فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لگاتار 2 دن مسلسل جو شریف کی روٹی نہ کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک صحابی رسول کی دعوت کی، گھر پہ بلایا، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا کھانا، آپ کا تناول فرمانا یاد آ گیا۔ فرمانے لگیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں رونے لگ جاؤں۔ صحابی نے پوچھا کہ کیوں آپ کا دل رونے کو کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، اور کبھی جو ہے نا وہ 2 دن لگاتار جو شریف کی روٹی نہ کھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ کی اہل بیت اطہار آل اولاد کے پاس کبھی ایک دن کے اندر جو شریف کی روٹی یا گوشت کبھی اکٹھا نہ ہوا۔ فرمایا کہ دونوں چیزیں اکٹھی ایک ہی دن میں کبھی استعمال نہ کی گئیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانے پینے کا عالم بھی تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی والی، تواضع والی، اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ایسی زندگی گزاری کہ کبھی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرغی کا گوشت بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کدو شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا تھی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرید پیش کی گئی، یا شوربے میں جس کے اندر چند ٹکڑے کدو شریف کے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شوربے میں سے کدو شریف کی وہ شاخیں، وہ ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو تناول فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کو پسند فرماتے، کدو شریف کا کھانا، سرید کا کھانا۔ فرمایا گیا کہ اس سے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جلد ہضم ہو جاتا ہے، اس سے پیاس بھی زیادہ نہیں لگتی ہے۔ تو یوں یہ کھانے ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو پورا جسم مبارک، آپ کا رہن سہن، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ابھی تو آپ کے اخلاق مبارک کو ذکر نہیں کیا، آپ کے زندگی کے وہ معاملات جو غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ پیش آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ خیر خواہی فرمائی، ان کو ذکر نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی بڑا حسین ہے، جس کو ذکر کرتے چلے جائیں تو وقت ختم ہو جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، آپ کے کسی بھی پہلو کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شانیں ہی ایسی عطا فرمائی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روب کی وجہ سے وہ ایسا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو بار بار دیکھتا، محبت کی نگاہ سے دیکھتا، اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر ہی ایسا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی دیکھے تو کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور آکھیں ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و کمال بیان کرنے والے یقیناً جب ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو ان کی اپنی عظمتوں شانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تو احاطہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بھی محبت عطا فرمائے۔ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں دیکھیں، جس طرح ذکر کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ آج اب کسی کے سامنے ذکر کر کے تو دیکھیں کہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھائیں اور اس کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں، وہ اس کو نعوذ باللہ اس سے جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی ویسے اپنی طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ کہہ لے کہ بھئی میں 3 انگلیوں سے کھا کر یا اس کو چاٹوں گا نہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور پھر اس کے بعد کہے کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے، تو فرمایا وہ اس نے کفر کیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔